لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات عنقریب مکہ معظمہ میں عمرے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں اور مدینہ میں 6 معصومین علیہ السلام کی زیارات کا شرف حاصل کرنے والے ہیں، ان سب کی خدمت میں میری طرف سے مبارکباد پیش ہے. اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ان کے اس پاکیزہ اور روحانی سفر کو آسان سے آسان تر بنائے، وہ سلامتی و غنیمت کے ساتھ جائیں اور اس کے بعد اپنے وطن واپس آئیں. چونکہ آپ حضرات کا سفر جدہ سے مکے کو ہے، یعنی آپ وایا مدینہ مکے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ڈائریکٹ مدینہ مکہ جا رہے ہیں. جدہ سے جو حضرات ڈائریکٹ مکے جاتے ہیں ان کا جو میقات ہے، یعنی جہاں پر ان کو چاہے عمرے کے لیے وہ جا رہے ہوں، عمرہ مفردہ کے لیے یا عمرہ تمتع کے لیے جو حج کا پارٹ ہے، چونکہ آپ حضرات کا عمرہ جو ہے عمرہ مفردہ ہے، لہذا ہر حال میں جدہ اترنے والوں کے لیے جو میقات ہے وہ جحفہ ہے. تو انشاءاللہ آپ جحفہ تشریف لے جائیں گے اور جحفہ میں جانے کے بعد جو احرام سے پہلے، یعنی لباس احرام پہننے سے پہلے، احرام کے کپڑے پہننے سے پہلے غسل مستحب ہے. آپ جانتے ہیں ایسے ہوتا ہے، ایک ترتیبی اور ایک ارتماسی حوض میں، ندی میں، تالاب وغیرہ میں ہوتا ہے، اور ترتیبی جو ہے وہ تو سیریل جو ہے اس کا بارے بتایا گیا ہے کہ غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اگر بدن پہلے سے پاک ہے اور کوئی گندگی اور نجاست نہیں ہے تو صرف غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور اسی کے ساتھ پہلے سر اور گردن دھوئیں، اس کے بعد میں پورا اپنا رائٹ سائڈ اور پھر پورا لیفٹ سائڈ، کندھے سے لے کر پیر کے تلوے تک. تو بہرحال میقات پر پہنچنے کے بعد احرام کے کپڑے پہننے سے پہلے غسل مستحب ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب حاصل ہوگا، اور اگر جسم آپ کا پاک ہے، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تب بھی احرام پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. لیکن اگر موقع ہے تو آپ ضرور غسل کیجئے تاکہ استحباب حاصل ہو جائے اور ایک ثواب آپ کو حاصل ہو سکے. غسل کرنے کے بعد پھر لباس کے احرام پہنا جائے گا. مردوں کے لیے خاص طور پر جو شریعت نے معین کیا ہے کہ ایک کپڑا اوڑھنا ہے اور ایک کپڑا باندھنا ہے. عورتوں کے لیے کوئی خاص اسپیشل لباس نہیں رکھا ہے شریعت نے، بلکہ وہ جو بھی کپڑے آلریڈی جنرلی پہنتی ہیں انہی کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کریں گی اور تلبیہ پڑھیں گی. لیکن مردوں کے لیے جو لباس مخصوص ہے وہ ایک لنگ ہے جو باندھنا ہے، لنگی، اور ایک کپڑا ہے جو اوڑھنا ہے شال یا چادر کی طریقے سے. اب جب یہ لباس احرام آپ نے پہن لیا تو ابھی آپ محرم نہیں ہوئے ہیں، آپ نے صرف اپنے کپڑے چینج کیے ہیں، کپڑے تبدیل کیے ہیں. آپ مسجد میں جائیں گے، امید تو یہی ہے کہ آپ نماز مغرب اور عشاء انشاءاللہ وہیں پڑھیں گے. لہذا نماز مغرب و عشاء پڑھنے کے بعد، اور وہاں پر عشاء کی نماز جو ہے وہ قصر ہوگی کیونکہ آپ مسافر ہیں. مغرب کی نماز پوری پڑھی جائے گی، 6 رکعت کی نماز پوری پڑھی جائے گی، 6 رکعت کی نماز قصر ہوتی نہیں ہے. مغرب و عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور یہ چاہے 2 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت کے 6 رکعت پڑھ لیں، یعنی احرام کی نیت سے پہلے بھی مستحب ہے. کیونکہ آپ مغرب عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، لہذا یہ نماز بھی کفایت کرے گی. اگر وہ 2 رکعت نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر موقع ہے، ٹائم ہے، وقت ہے آپ کے پاس تو پڑھ لیں، اچھا ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ نیت رہے کہ میں، یعنی احرام کی نیت سے پہلے 2 رکعت نماز بھی پڑھنا ہے، یا 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھ لیں. اب اس کے بعد پھر نیت کریں گے کہ احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ کا قربتاً الی اللہ. احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ کا قربتاً الی اللہ، اور اسی نیت کے ساتھ فوراً تلبیہ کے الفاظ کا صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے، صرف سننا کافی نہیں ہے.
اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کتاب سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر پڑھیے اور صحیح پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور اب اس تلبیہ کے بعد آپ محرم ہو گئے، اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے کہ جن چیزوں سے ایک محرم کو بچنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ دوسری باتیں آگے کی کلپ میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔